السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ہر قسم کی تعریف حمد ثنا اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق مالک مربی اور منتظم ہے، جو ساری دنیا کا بنانے والا، ہر مخلوق کی حفاظت کرنے والا اور ہر مخلوق کی ضرورت کا پورا کرنے والا ہے۔ ہر قسم کی تعریف اور ہر قسم کے شکر کے لائق صرف اور صرف اسی وحدہ لا شریک کی ذات ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، جنہیں انسان اور جن کی رشد ہدایت کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے مبعوث فرمایا گیا، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ معزز سامعین اکرام، سورہ قصص کی آیت نمبر 29 سے آج انشاءاللہ تعالی کلاس رہے گی۔ کل کی کلاس میں ہم نے جو چیز پڑھی تھی اس کے کچھ خاص نکات آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ موسیٰ علیہ السلام ایک قبطی اور ایک بنی اسرائیل آپس میں لڑ رہے تھے۔ بنی اسرائیل نے آپ کو آواز دی کہ مجھے بچا لو یا میری مدد کرو، میں مظلوم ہوں، میرے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے۔ آپ نے اس بات کو برداشت نہیں کیا کہ کسی شخص کے اوپر ظلم کیا جائے، اور ان دونوں کو لڑنے سے دور کرانے میں موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ، موسیٰ علیہ السلام کا گھوسا بنی قبطی کے اوپر لگ گیا، جس سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ موت واقع ہو جانے کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ نمبر ایک آپ نے کیا کہ محاسبہ کیا کہ یہ عمل کیسا تھا، اور پھر فوراً ہی طے کیا کہ یہ تو اللہ کی ناراضگی والا عمل تھا، یعنی یہ شیطانی عمل تھا، اور یہ سمجھ گئی کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ اپنی غلطی کو کسی کے اوپر تھوپا نہیں کہ میرے فلاں کی وجہ سے یہ غلطی ہوئی، وہ غلطی کو خود تسلیم کر لیا، اعتراف کیا، یعنی اپنی غلطی کو اعتراف کیا، قبول کیا، اور پھر توبہ کی۔ جبکہ موسیٰ علیہ السلام یہ کہہ سکتے تھے کہ یہ ظالم تھا اس لیے میں نے اس کو مار دیا اور یہ ایک ہی ہاتھ سے مر گیا، یعنی اس کی موت ہی لکھی ہوئی تھی۔ ایسی کئی ساری باتیں موسیٰ علیہ السلام کہہ سکتے تھے، لیکن آپ نے یہ کہا، جیسے آدم علیہ السلام بھی بہت ساری بات کہہ سکتے تھے، لیکن انہوں نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا، یعنی اپنی غلطی کو فوراً کسی دوسرے کے اوپر نہ ڈال کر کے خود قبول کر لینا، یہ مومن کی ایک شان ہوتی ہے۔ اور بہرحال آپ تو انبیاء تھے اور ذلیل القدر انبیاء کی، جن سے اللہ رب العزت نے خطاب کیا، تو آپ نے اعتراف کر لیا، جبکہ اس وقت آپ نبوت کے منصب پر فائز نہیں ہوئے تھے، لیکن اس کے پہلے ہی آپ کے اندر جو صفات تھی وہ کمال کی تھی۔ تو آپ نے اعتراف کیا اور پھر اس کے بعد توبہ کیا، اور توبہ کرنے کے بعد آپ نے یہ عہد کیا کہ میں ظالموں سے دور ہونے کی دعا مانگی اللہ رب العزت سے کہ میں ان سے نجات چاہتا ہوں، ان ظالموں کے ساتھ میں نہیں رہنا چاہتا۔ پھر آپ مکہ سے مدین کی طرف نکل گئے۔ مدین پہنچ کر کے جب آپ وہاں پہ جیسے تیسے کر کے پہنچے، کئی دنوں کا سفر کر کے، تو وہاں پر بھی آپ نے دیکھا کہ ظلم ہو رہا ہے۔ دو لڑکیوں کو پانی ان کے جانوروں کو نہیں پینے دیا جا رہا ہے، اور جو طاقتور نوجوان ہیں وہ اپنے جانوروں کو پہلے لے کر کے پہنچ جا رہے ہیں، جبکہ یہ پہلے سے آ کر کے کھڑی ہیں لیکن انہیں پانی نہیں پینے دیا جا رہا ہے۔ یہ ظلم کو انہوں نے برداشت نہیں کیا، اور جو انہوں نے سوچا تھا، جو سمجھا تھا، اس سمجھنے کو کنفرم کیا۔ کنفرم کرنے کے لیے وہ لڑکیوں کے پاس گئے اور کہا کہ تمہارا کیا معاملہ ہے؟ وہ لڑکیوں نے بتایا کہ یہ لوگ پہلے پانی پلاتے ہیں، اس کے بعد ہم پلاتے ہیں، جبکہ ہمارے والد بوڑھے ہیں۔ مطلب وہ یہ بتا دی انہوں نے کہ ہمارے پر ظلم ہو رہا ہے، جبکہ ہماری باری تھی، ہمیں پانی پلانے دینا تھا، لیکن یہ نوجوان اور طاقتور لوگ ہیں اور ہمارے والد ان سے لڑنے کی طاقت نہیں رکھتے، وہ ایک ضعیف انسان ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس ظلم کو برداشت نہیں کیا، اور وہاں پر ان سے لڑ جھگڑ کر کے اور ان کو پانی پلانے کا موقع دیا گیا۔ اور جب یہ پانی پلا کر کے گھر واپس لوٹی تو ان کے والد نے کہا کہ تم اتنے جلدی کیسے آ گئے؟ پھر انہوں نے بتایا کہ ہمارے ساتھ ایسا ایسا حادثہ ہوا تھا۔ تو ان کے والد نے کہا کہ ٹھیک ہے، اسے یہاں پر لے آؤ۔ تو یہ لینے کے لیے جب گئی تو موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اور اس بیچ موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کو پانی پلا دیا تو
یہ جو احسان سلوک انہوں نے کیا تھا یہ اللہ کی رضا کے لیے کیا تھا، اس لیے لڑکیوں سے کوئی لینا دینا یا کوئی واسطہ نہ رکھ کر کے یہ پیڑ کے نیچے آ کر کے چھائے میں بیٹھ گئے، اور اس کا اثر ان کے اوپر بہت پڑا کہ یہ کیسا نوجوان ہے کہ اس نے نہ ہم سے بات کیا، نہ ہم سے کوئی بدلہ چاہا، نہ ہم سے کوئی اس نے معذرت کی، مطلب کچھ دولت مانگی، مزدوری مانگی، اور یہ ادھر منہ کر کے بیٹھ گیا، ہم سے بات تک اس نے نہیں کیا۔ تو انہوں نے یہ ساری باتیں جا کے اپنے والد کو بتائی، اور پھر والد نے جب کہا تو موسیٰ علیہ السلام کو لینے کے لیے جب یہ خاتون آئی تو انہوں نے کہا کہ میرے والد تمہیں بلاتے ہیں اس لیے کہ تم نے جو ہمارے ساتھ احسان سلوک کیا اس کا کچھ بدلہ دے دیں، اس کی کچھ مزدوری دے دیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ میں یہاں پر اکیلا ہی ہوں اور کوئی بھی نہیں ہے، اور اس وقت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت سے دعا ہی کر رہے تھے کہ اللہ میں تو فقیر ہوں، جو کچھ تو عطا کرے بس تیری ہی عطا ہے، باقی تو اور کچھ بھی نہیں، سب کچھ تیرا ہی دیا ہوا ہے اور تیرے آگے جو ہے میں محتاج ہوں۔ بہرحال اللہ رب العزت نے جب اس خاتون کو یہاں پر پہنچایا، کیونکہ اللہ ہی کی رضا سے، اللہ ہی کی مشیت سے لوگوں کے دلوں کے اندر کسی کے لیے جگہ بنتی ہے، تو ان بزرگ شخص کے دل کے اندر جو جگہ بنی، موسیٰ علیہ السلام کو جب لے کر کے یہ جانے لگی تو وہ آگے چلنے لگی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ رکو، میں تمہارے آگے چلوں گا اور تم مجھے راستہ بتاؤ گی۔ تو راستہ کیسے بتاؤ گی؟ پیچھے سے پتھر مار کر کے، کنکری مار کر کے تم بتانا کہ مجھے رائٹ طرف مڑنا ہے، یعنی دائیں طرف جانا ہے یا بائیں طرف جانا ہے، رائٹ طرف مڑنا ہے یا لیفٹ طرف مڑنا ہے، تم مجھے کنکریوں سے بتانا۔ اس سے دو بات پتہ چلی کہ موسیٰ علیہ السلام اس خاتون کو پیچھے سے دیکھنا بھی گوارا نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ وہ کسی کی امانت ہے اور اس امانت میں یہ خیانت نہیں کر رہے ہیں، ہے نا۔ دوسری بات یہ پتہ چلی کہ موسیٰ علیہ السلام اس کی آواز سے بھی جو ہے ضرورت نہ ہونے کی وجہ سے آواز بھی سننا پسند نہیں کر رہے۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تم پیچھے سے مجھے بتا کر کے یہ بتا دینا کہ تم کو داہنے طرف چلنا ہے بائیں طرف چلنا ہے، تم پیچھے سے پتھر کے اشارے سے بتانا اور میں سمجھ جاؤں گا۔ جب یہ لوگ وہاں پہنچے اور ان کے والد نے موسیٰ علیہ السلام سے بات کی، موسیٰ علیہ السلام کو وہاں پر پہنچ کر کے تسلی ہوئی ان سے مل کر کے، موسیٰ علیہ السلام نے اپنا سارا واقعہ ان کو سنا دیا، تو ان کے والد نے ان کی ہمت بنائی کہ آپ یہاں پر محفوظ جگہ میں ہیں، آپ ان کی سرحد سے باہر آ گئے ہیں، اب آپ کے اوپر ان کا کوئی بھی حکم نہیں چلے گا، یہاں پہ آپ آرام سے رہیے۔ اسی بیچ اس خاتون نے کہا کہ ابا جان، اسے آپ اپنے گھر میں ملازم رکھ لیجئے، یعنی نوکر رکھ لیجئے، کیونکہ یہ طاقتور بھی ہے اور امین بھی ہے۔ ان کے والد نے پوچھا کہ تمہیں کیسے پتا کہ یہ طاقتور ہے اور امین ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ طاقتور مجھے ایسے پتا چلا کہ جو پتھر کو، جو کنویں کے اوپر رکھا ہوا ہے پتھر، اس کو 10 نوجوان 10 مرد مل کر کے ہٹاتے تھے اور پھر اس کے بعد بکریوں کو پانی پلاتے ہیں، جانوروں کو پانی پلاتے ہیں۔ اس شخص نے اکیلے اس پتھر کو ہٹا دیا۔ دوسرا، یہ امانت دار ایسا ہے کہ اس نے جب میں آپ کے کہنے پر اسے لے کر کے آنے لگی تو اس نے اس طریقے سے کہا کہ میں تمہارے آگے چلوں گا اور تم پتھر سے میرے اشارہ کرنا یا نشاندہی کرنا۔ اس روایت کو تفسیر ابن کثیر نے صحیح حدیث کے حوالے سے لے کر کے آئے ہیں، تو صحیح سند کے حوالے سے لے کر کے آئے ہیں۔ دارالسلام تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 533، اور تفسیر ابن کثیر نے بھی اس کو لیا ہے تفسیر ابن ابو حاتم سے جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 2967، اور تفسیر الطبری سے جلد نمبر 20 اور صفحہ نمبر 78 اور بھی بہت ساری اس میں حدیث کا انہوں نے یا سند کا انہوں نے حوالہ دیا ہے۔ الحمدللہ یہ بالکل حقیقت بات ہے۔ تو خاتون کو جو بات ان کی پسند آئی اور انہوں نے ملازم بنانے کے لیے منتخب کیا، وہ بات ان کی امانت داری پسند آئی۔ اور امانت داری کیا پسند آئی؟ کس چیز کو امانت کہا انہوں نے؟ کہ اس نے میرے طرف بری نظر نہیں کی، نہ میرے جسم کی طرف اس کو دیکھنا گوارا تھا، نہ میری آواز کو اس نے سننا پسند کیا۔ اس چیز سے یہ متاثر ہوئی اور انہوں نے منتخب کیا کہ یہ ہمارے ہاں ملازم بننا چاہیے۔ یہ وہ خاتون تھی۔ ایسی خاتونوں کو ایسے شوہر ملتے ہیں جو انبیاء یا نیک اور جو ہے مومن ہوا کرتے ہیں۔ انہوں نے ملازم بننے کے لیے اتنا ریسرچ کیا، اتنا غور و فکر کیا ان کے اوپر۔ اب آپ سوچیں کہ جب کسی کو اپنا لائف پارٹنر بنانا ہو، اپنا شوہر بنانا ہو، تو اس کے لیے کیا کچھ نہیں یہ دیکھتی ہوں گی۔ بہرحال ان کے والد سمجھ گئے کہ یہ کیسا مرد ہے اور اس کے اندر کیا صلاحیتیں ہیں، تو والد نے فوراً کہا
کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہماری دونوں بیٹیوں میں سے جس کو چاہیں پسند کر لیں اور اس سے نکاح کر لیں، اور نکاح کی شرط میں یہ رکھی کہ 8 سال آپ کو ہمارے ہاں بکریاں چرانا ہوگا یا 10 سال پورے کرنے ہوں گے۔ یہ آفر تھا کہ یا تو 8 سال آپ کریں یا تو 10 سال پورا کریں، لیکن انبیاء کی یہ شان ہوا کرتی ہے کہ وہ احسن بدلہ دیا کرتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال پورے کیے۔ جب 10 سال وہاں پر پورے ہو گئے، ایک نقطہ اور بھی ہم سمجھ لیں کہ یہ جو امانت داری ہے اصل میں یہ مومن کی صفت ہے، اور منافق کی صفت ہے کہ وہ امانت میں خیانت کرتا ہے۔ تو ہماری بہنوں کو جب لائف پارٹنر سننا ہو تو اس چیز کا خاص خیال رکھیں کہ وہ امانت میں خیانت کرنے والا ہے، بری نظر رکھنے والا ہے، دیکھنے والا ہے، فون کرنے والا ہے، یا کچھ اس طریقے سے کرنے والا ہے کہ وہ آپ کی امانت میں خیانت کرے، کیونکہ آپ امانت ہے کسی خاندان کی، آپ امانت ہے کسی گھر کی، آپ امانت ہے کسی باپ کی یا کسی بھائی کی یا کسی کے بیوی ہونے کی وجہ سے آپ امانت ہے۔ اور جو امانت میں خیانت کرتا ہے وہ لائف پارٹنر بننے کے قابل، کیا لائف پارٹنر بننے کے قابل تو بہت دور کی بات ہے، وہ گھر کا نوکر بننے کے لیے قابل نہیں ہے۔ یہ بہت اہم بات پتہ چلی۔ دوسری اہم بات یہ پتہ چلی کہ موسیٰ علیہ السلام کے جو سسر ہونے والے تھے، یعنی ان لڑکیوں کے والد، انہوں نے غیر محرم مرد کو گھر میں رکھنا گوارا نہیں کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو آفر دیتے ہیں کہ ان 2 بیٹیوں میں سے جس سے چاہے آپ نکاح کر لیں۔ تو غیر محرم مرد کو بھی گھر میں نہیں رکھا جا سکتا، ہاں اگر آپ کو پسند ہے تو اس کو ہم محرم بنا کر کے رکھیں، یعنی کسی سے اس کا نکاح کرا کر کے ہم اس کو رکھ سکتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے نکاح کروایا اور موسیٰ علیہ السلام وہاں پہ رہے، اور 8 سال پورے ہوئے، پھر لیکن انہوں نے 10 سال پورے کیے، اور 10 سال پورے ہونے کے بعد ان کے ذہن کے اندر، ان کے اندر خیال یہ پیدا ہوا کہ میں اپنی والدین سے ملنے جانا چاہیے، مجھے مصر جانا چاہیے۔ ان کو ایک شوق پیدا ہوا کہ میں اپنے بھائیوں سے ملوں گا اور اپنے قبیلے والوں سے ملوں گا، اور ایک ڈر یہ بھی تھا کہ میں وہاں سے میرے ہاتھ سے ایسا حادثہ ہو گیا تھا تو مصر کے جو بادشاہ ہے وہ اور اس کے جو ساتھی ہیں وہ میرا پیچھا کریں گے یا مجھے ڈھونڈیں گے۔ تو ان کے یہ خیال میں ہوا کہ میں چھپتے چھپاتے ان لوگوں سے مل لوں گا اور پھر واپس آ جاؤں گا، لیکن اللہ رب العزت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اب یہ وہاں سے ملنے کے لیے نکلتے ہیں موسیٰ علیہ السلام مصر کی طرف، تو اچانک راستے میں موسم خراب ہوا اور بارش بھی ہونے لگی اور ٹھنڈ کا بھی موسم تھا اور اندھیری رات تھی۔ موسیٰ علیہ السلام راستہ بھول گئے، اور صحرا میں راستہ بھولنا یعنی جنگل میں راستہ بھولنا یعنی موت کو دعوت دینے کے برابر ہے۔ لیکن اس کے باوجود یہ کسی جگہ میں انہوں نے پڑاؤ ڈالا اور وہاں پر رکے۔ اتنے میں صرف موسیٰ علیہ السلام کو چیز دکھی، کیونکہ قرآن کے الفاظ یوں ہیں کہ موسیٰ نے دیکھا، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جبکہ ان کی بیوی یعنی ان کی فیملی تھی، دوسروں نے نہیں دیکھا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے آیت نمبر 29، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فلما قضى موسى الاجل وسار باهله آنسا، پھر جب موسیٰ نے وہ مدت پوری کر لی، یعنی 8 سال جو کیے تھے اور 10 سال کے جب پورے ہو گئے اور اپنے گھر والوں کو لے کر چلے، اپنے گھر والوں کو لے کر کے چلے یعنی اپنی بیوی کو لے کر کے چلے۔ یہاں پہ بھی ایک بات پتہ چلتی ہے، کئی گھر اس وجہ سے بھی اختلاف پیدا کرتے ہیں کہ تم ہماری لڑکی کو لے کر کے ہمارے شہر سے دوسرے شہر میں نہیں جاؤ گے، جبکہ یہ اس دیش سے دوسرے دیش میں جا رہے ہیں۔ تو اب عمل دخل جب ہم اپنی لڑکی کے بیاہ کر دیتے ہیں، شادی ہو جاتی ہے، تو جس سے اس کا نکاح ہوا ہے اس کی وہ کفالت میں چلے جاتی ہیں، اس کے وہ نان و نفقے میں رہتی ہیں، یعنی اس کا حکم چلتا ہے۔ ہمارا حکم کہ ہم کو اپنا مشورہ دے کر کے ہٹ جانا چاہیے۔ اصل تو ہے کہ وہ میاں بیوی جو چاہیں گے ویسے وہ زندگی گزاریں گے اور جہاں چاہیں گے وہ وہاں پر رہیں گے۔ ہمارا عمل دخل اب کم ہو جاتا ہے کیونکہ ہم نے اب بیاہ دیا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کو لے کر کے دوسرے دیش میں جانے کی بات کرتے ہیں اور ان کے والد نے کچھ نہیں کہا اور یہ لے کر کے نکلتے ہیں اور اپنے گھر والوں کو لے کر کے چلا۔ تو اس نے کوہ طور کے ایک جانب سے آگ دیکھی، کوہ طور کے یعنی طور سینا کے پہاڑ کی طرف سے ایک کنارے سے ایک آگ دیکھی۔ کس نے؟ موسیٰ علیہ السلام نے۔ دوسروں کے لیے ذکر نہیں ہے، صرف موسیٰ علیہ السلام کے لیے ذکر ہے، اس نے آگ دیکھی۔ تو ہو سکتا ہے کہ دوسروں کو آگ نہیں دکھائی دی، یعنی ان کی بیوی کو آگ نہیں دکھائی دی۔ اس نے اپنے گھر والوں سے کہا تم یہیں ٹھہرو، یعنی اپنی بیوی سے انہوں نے کہا کہ آپ یہیں ٹھہریے، بے شک میں نے آگ دیکھی ہے،
شاید میں وہاں سے آپ کے پاس کوئی خبر لے کر کے آؤں یا انگارہ لے کر کے آؤں جس سے آپ تاپیں. یہاں پر ایک کردار مرد کا بتایا جا رہا ہے کہ جو ضرورت کی چیزیں پوری کرنے کی ذمہ داری ہے وہ ایک مرد کی ہے. اور انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ آپ یہیں ٹھہریے، اور یہ کام چونکہ باہر کا ہے. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی حضرت فاطمہ کا نکاح کیا تو حضرت علی کو بٹھالا اور ایک لکیر کھینچی اور کہا کہ گھر کے باہر کی ذمہ داری، اس لکیر کے باہر کی ذمہ داری یعنی گھر کے باہر کی ذمہ داری علی آپ کی ہے اور گھر کی ذمہ داری فاطمہ آپ کی ہے. تو بہرحال ویسے بھی جو نکاح ہوتا ہے وہ ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے کہ میں نے نان و نفقے کے ساتھ اس کو قبول کیا، یعنی اس کی عظمت کی ذمہ داری میری ہے، اس کی ضرورت کی ذمہ داری میری ہے، مطلب اس کی عزت کی بھی حفاظت کرنا ہے، اس کی ضرورت کو بھی پوری کرنا ہے، اور دوسرے حملوں سے، دنیا کے حملوں سے بھی اس کو بچانا ہے. مطلب پورا کی پورا اس کو پروٹیکشن دیا جاتا ہے مرد کی طرف سے، اور اسی کو وہ قبول کرتا ہے اللہ رب العزت کا نام لے کر کے، اللہ رب العزت کے نام کے ساتھ کہ میں نکاح قبول کرتا ہوں، یعنی نان و نفقے کے ساتھ اس کو قبول کرتا ہوں. اب اگر بیوی کما کر کے اس کو دے رہی ہے تو یہ اس کے لیے صدقہ ہے، مطلب بیوی اس کو صدقہ دے رہی ہے، اسے دان دے رہی ہے، اور پھر وہ اپنے بچوں میں خرچ کر رہا ہے. ورنہ یہ حق جو ہے یہ مرد کا یہ کہ وہ کمائے اور وہ بچوں کے اوپر خرچ کرے، وہ بیوی کے اوپر خرچ کرے. لیکن اگر بیوی بھی کماتی ہے، جیسے بعض صحابیات جو ہے وہ کمایا کرتی تھی پردے کے ساتھ، اللہ کے حقوق کے، اللہ رب العزت کے حدود کی پابندی کرتے ہوئے، شریعت کی پابندی کرتے ہوئے وہ کماتی تھی، تو وہ اگر کما کر کے ہمیں کوئی خاتون دیتی ہے، یعنی کسی کی خاتون دیتی ہے، تو وہ اس کے اوپر صدقہ دے رہی ہے، پھر اس کے اوپر خرچ کر رہا ہے. تو یہاں سے ہمیں ایک نقطہ ملا کہ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ آپ یہیں رکیے، میں آپ کے لیے ٹھنڈ سے بچنے کے لیے وہاں سے آگ بھی لے کر کے آؤں گا، اور وہاں پہ میں رہبر بھی پاؤں گا، یعنی جس نے آگ جلائی ہے وہ مجھے راستہ بھی بتا دے گا. جو ہم راستہ بھول گئے تو راستہ بھی ہم سے پتہ چل جائے گا، اور ٹھنڈ سے بچنے کا بھی ہمارے لیے انتظام ہو جائے گا. تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ خطرہ، کیونکہ اب اندھیری رات میں ٹھنڈ کے اس ماحول میں، اور وہاں پہ وہ چنگاری جلا رہے ہیں، جیسے اس دور میں آگ جلانے کے لیے 2 پتھروں کو رگڑا جاتا تھا، تو یہ 2 پتھروں کو رگڑ رہے تھے لیکن اس کے اندر سے چنگاری نہیں نکل رہی تھی. تو موسیٰ علیہ السلام ویسے ہی بہت زیادہ حیران تھے کہ آج کیا بات ہے، کیوں نہیں چنگاری نکل رہی ہے. لیکن اللہ رب العزت کو کچھ اور منظور تھا. یہ تو ایک پلاننگ تھی، یہ تو اللہ رب العزت کی طرف سے ایک تدبیر تھی، جو تدبیر اب پوری ہونے والی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوگی اور وہ فرعون کے گھر میں رہیں گے، وہاں پہ بڑے ہوں گے اور اپنی ماں کے گھر میں رہیں گے. وہاں سے بھی وہ اپنی سبھیتا، اپنی جو ہے زندگی گزارنے کا، جو بنی اسرائیل کا جو طریقہ تھا، یعنی اسلام کا طریقہ تھا، وہ طریقہ بھی سیکھیں گے، اور فرعونیوں کے ساتھ رہ کر کے وہ بادشاہت بھی سیکھیں گے. پھر اس کے بعد وہ مدین جائیں گے، مدین سے لوٹ کر کے آئیں گے، اور وہ ایک خاص وقت تھا جس وقت میں موسیٰ علیہ السلام نے اس طور پر پہنچنا تھا، اور طور پہ پہنچنے کے بعد اس خاص وقت میں یہ تدبیر تھی اللہ رب العزت کی وہاں تک بلانے کی. تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام اس خطرے کو مول لینے کے لیے کہ ایسی ٹھنڈ کا موسم ہے اور پہاڑ کے اوپر مجھے چل کر کے جانا ہے، تو اس جو ہے جوخم کو انہوں نے خود مول لیا اور کہا کہ آپ یہیں ٹھہریے اور میں جا کر کے وہاں سے رہبر کا بھی پتہ کرتا ہوں اور آگ بھی لے کر کے آتا ہوں. بہرحال موسیٰ علیہ السلام وہاں سے چلے. آیت نمبر 30. پھر جب وہ اس کے پاس پہنچا تو اسے وادی کے دائیں جانب سے ایک مبارک جگہ میں ایک درخت سے آواز دی گئی کہ اے موسیٰ. وہاں پہ جب وہ وادی میں پہنچے تو ایک مبارک درخت، اور وہ درخت بھی ایسا جو ہرا درخت تھا، ہریالی لیا ہوا سبز درخت، لیکن اس کے باوجود اس میں آگ جل رہی ہے. یہ 2 چیزیں ایک ساتھ کیسے ہو سکتی ہے؟ یا تو ہرا درخت ہوگا یا آگ ہوگی. اگر آگ ہوگی تو وہ پتوں کو جھلسا دے گی، لیکن موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اس کی خوبصورتی اور بڑھ رہی تھی. وہ آگ کے جلنے سے اس کی ہریالی کے اندر اور اس کی رونق کے اندر، اس کی خوبصورتی کے اندر اور بڑا ہو رہا تھا. تو یہ چیز بھی دیکھ کر کے موسیٰ علیہ السلام حیران تھے کہ یہ کیا ماجرا ہے. اور پھر وہاں سے ایک آواز بھی آ گئی کہ اے موسیٰ. اس سے پہلے بھی ہم سورہ طٰہٰ کے اندر پڑھ کر کے آ چکے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے تو اللہ رب العزت نے پہلے آواز دیا کہ اے موسیٰ آپ اپنا جوتا اتار دیجئے. تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے جوتا اتار دیا. تفسیر میں یوں آتا ہے کہ
دو اس کی رائے دی گئی ہے. ایک تو یہ کہ ان کے پیر کے نیچے جو ہے جوتے کے اندر گندگی تھی، اور دوسری رائے یہ ہے کہ وہ مقدس وادی تھی، وہ ایک عظیم وادی تھی جہاں پہ موسیٰ علیہ السلام پہنچ گئے تھے، تو وہاں پہ جوتے اتار کر کے پہنچنے کا اللہ نے حکم دیا تھا. لیکن جو دوسری رائے ہے وہ یہ ہے کہ ان کے پیر کے نیچے گندگی تھی. اب آپ غور کریں کہ اللہ رب العزت 7ویں آسمان پر، الرحمن علی العرش استوى، اللہ رب العزت تو 7ویں آسمان پر ہے. موسیٰ علیہ السلام وقت کے نبی ہیں، اللہ رب العزت سے کلام کرنے والے نبی ہیں، یعنی ولایت جہاں پر ختم ہوتی ہے وہاں سے صحابہ کا درجہ شروع ہوتا ہے، اور صحابہ میں بھی بہت سے درجے، کچھ اصحاب صفہ ہیں اور کچھ ایسے صحابہ ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی بشارت دی، پھر خلفائے راشدین ہیں، پھر صحابہ وہ بھی صحابہ ہیں جو اہل بیت ہیں. یہ سب درجات ہیں، اور اس کے اوپر پھر نبیوں کا درجہ ہے، اور نبیوں میں بھی 5 نبی ایسے ہیں جو سارے انبیاء پہ جن کا درجہ ہے، اس میں سے موسیٰ علیہ السلام ہے. اور موسیٰ علیہ السلام جیسی ہستی وہ اپنے پیر کے نیچے کی گندگی کو نہیں دیکھ پائے، اور خالق کائنات نے 7ویں آسمان سے اس گندگی کو دیکھ کر کے کہتا ہے کہ اے موسیٰ اپنے جوتے کو اتار دیجئے. یہ ہے خالق اور مخلوق کے اندر فرق. وہ ہے رب، وہ ہے اللہ، جو اس کی صفات ہے، جو اللہ کی صفات ہے وہ مخلوق کے اندر نہیں ہو سکتی. تو بہرحال دوسری جگہ پہ یہ بتایا گیا تھا کہ اپنے جوتے اتار دیجئے. اور پھر سورہ طٰہٰ میں بھی ہم نے پڑھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے پہلی بار خطاب کیا تو وہ خطاب کے الگ الگ جگہ کلمات الگ الگ آئے ہیں. یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کو جو خطاب اللہ نے کیا تھا، کچھ کب کلمات یہاں پہ نقل کیے گئے اللہ رب العزت کی مرضی سے، اور آپ نے فرمایا، اور آواز دی گئی کہ اے موسیٰ یقیناً میں ہی اللہ ہوں، سب جہانوں کا رب. میں ہی اللہ ہوں اور میں سب جہانوں کا رب ہوں. دو بات یہاں بتائی گئی کہ اللہ مطلب وہ خالق جس نے ساری کائنات کو بنایا ہے، اور جس کے علاوہ کوئی الہ یعنی عبادت کے لائق نہیں. وہ جس نے ساری مخلوق کو پیدا کیا، ان کی ضرورت کو پوری کرتا ہے، اور جس کے علاوہ کوئی اور عبادت کے لائق نہیں، یعنی کچھ اور اپنی ضرورت کو پورا کرانے کے لیے کے لائق، مطلب کسی اور سے نہ کسی کی حاجت روائی ہو سکتی ہے نہ مشکل کشائی ہو سکتی ہے. تو اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے جو کسی کی حاجت روائی کر سکے، کسی کی مشکل کشائی کر سکے. یہ پورے سینٹینس کو اگر عربی میں بولا جاتا ہے تو اللہ، تو وہی اللہ ہے، سب جہانوں کا وہ رب ہے، ساری کائنات کا وہ بنانے والا. رب کے اندر ہم سب جانتے ہیں کہ 3 چیزیں آتی ہیں، کہ وہ خالق ہے، مالک ہے اور مدبر ہے. خالق ہے یعنی پیدا کرنے والا ہے، اور پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ وہ حفاظت بھی کرنے والا ہے، ضرورت کا بھی پورا کرنے والا ہے، کیونکہ پیدا کر کے چھوڑا نہیں، پہلے دن سے وہ ہماری حفاظت کر رہا ہے اور ہماری ضرورتوں کو پوری کر رہا ہے. پھر دوسرا وہ مالک ہے، پیدا کر کے کسی اور کی ملکیت میں ہمیں نہیں دیا، یعنی ہماری عزت بھی اسی کی ملکیت میں ہے، ہماری ذلت بھی اسی کی ملکیت میں، ہمارا رزق بھی اسی کی ملکیت میں ہے، اور ہماری ضرورت بھی اسی کی ملکیت. یہ ملکیت بھی اس نے اپنے پاس رکھا ہے. اور پھر تیسری چیز کہ مدبر بھی وہی ہے، تدبیر بھی کسی کے ہاتھ میں نہیں دیا کہ کون کب پیدا ہوگا اور کب پانی گرے گا اور کب فلاں چیز ہوگی. یعنی جو پلاننگ ہے وہ پلاننگ بھی اسی کی ہے، اور پلاننگ کو اپلائی بھی وہی کرتا ہے، اس کو پلان کو پورا بھی وہی کرتا ہے. تو 2 چیز یہاں پہ بتایا، اور سب سے پہلا تعارف یہی کہ اللہ نے اپنا تعارف پیش کر دیا. اور یہی دعوت کا اصول بھی ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنے خالق کا تعارف پیش کریں. جیسے کہ جو آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی نازل ہوئی تھی، تو سب سے پہلی آیت یہی تھی، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے. وہاں پر بھی اللہ رب العزت کا تعارف پہلے ہوا تھا. جب ہم قرآن کو شروع کرتے ہیں تو وہاں پہ بھی اللہ رب العزت کا ہی تعارف سب سے پہلے ہوتا ہے، الحمدللہ رب العالمین. بہرحال یقیناً میں ہی اللہ سب جہانوں کا رب ہوں. دوسری جگہ سورہ طٰہٰ کے اندر اور بھی دوسرے الفاظ سے خطاب کیا گیا ہے، یعنی کچھ الفاظ وہاں سے اللہ رب العزت نے یہاں پر لیا ہے اپنی حکمت کے مطابق. اور یہ بھی کہا کہ تو اپنا عصا ڈال دے. سورہ طٰہٰ میں ہم نے پڑھا کہ اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ تیرے یہ دائنے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ عصا ہے جس سے میں بکریاں چراتا ہوں، جس سے میں پتی توڑتا ہوں، اس سے اور بھی دوسرے کام کرتا ہوں. اللہ نے کہا کہ اپنا عصا ڈال دے. تو یہاں پہ اللہ رب العزت نے اس بات کو بریک کر کے صرف یہ کہا کہ اپنا عصا ڈال دو. موسیٰ علیہ السلام نے عصا ڈالا. پھر جب موسیٰ نے عصا کو دیکھا کہ وہ سانپ کی طرح حرکت کر رہا ہے، یعنی اتنا بڑا سانپ یہ بن گیا کہ گویا کہ انسان کو کیا پہاڑ کو نگل لے.
اتنا بڑا، اتنی تیزی کے ساتھ یہ بھٹکنے لگا، دوڑنے لگا. تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 535 اور 536 میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بہت بڑا، جیسے اژدہا جیسا ہوتا ہے، اجگر جیسا ہوتا ہے، ایسا کوئی سانپ بنا اور بہت تیزی سے چلنے لگا. تو جیسے موسیٰ علیہ السلام نے، ایک تو رات کا اندھیرا ہے، اکیلے وہاں پر پہنچے ہیں، اور ایک نیا منظر کہ ایک ہرے بھرے درخت سے اور سلگتی ہوئی آگ نظر آ رہی ہے. اچھا، عربی میں جب آپ اس کو سمجھیں گے تو یہ آگ لپٹ والی آگ نہیں تھی، جیسے کوئلے کی آگ ہوتی ہے، جیسے لکڑی جب جل جاتی ہے اور اس کے بعد جو آگ باقی رہتی ہے، ایسی وہ آگ تھی. یعنی جو صرف حرارت رکھتی ہے، نہ وہ دھواں رکھتی ہے اور نہ لپٹ رکھتی ہے، ایسی صرف حرارت رکھتی ہے، وہ والی آگ یہ تھی. تو ایسا منظر دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی پتے کچھ نہیں ہو رہا، اس کی خوبصورتی اور بڑھ رہی ہے پیڑ کی، اور اندھیری رات ہے اور وہاں پر اپنا اثر ڈال رہے ہیں اور اتنا بڑا سانپ بن رہا ہے جو وادیوں کے اندر ایسا تیزی کے ساتھ دوڑ رہا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایک ہیبت طاری ہوئی، اور پھر یہ ہوا تو وہ پیٹ پھیر کر پلٹا اور اس نے مڑ کر بھی نہ دیکھا. یعنی ایسے موسیٰ علیہ السلام وہاں سے پیٹ پھیر کر کے بھاگ رہے ہیں اور پلٹ کر کے بھی نہیں دیکھ رہے. سورہ طٰہٰ میں بھی ہم نے دیکھا کہ اللہ رب العزت نے کہا کہ اے موسیٰ ڈرو نہیں، ہم اسے اپنی اصل شکل میں لے آئیں گے. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی اس بات کو فوراً یقین کر لیا کہ ہاں یہ میرا رب ہے، اور اللہ رب العزت کے اختیار کی ہر چیز ہے. اللہ نے اگر کہہ دیا کہ میں اسے واپس کر دوں گا، تمہیں ڈرنا نہیں ہے، تو واقعی اللہ رب العزت واپس کرے گا. تو تین چیز ایک دائی کے اندر جو تھی، وہ موسیٰ علیہ السلام کے اندر جو تھی، وہ اللہ رب العزت نے قیامت تک آنے والے انسان کو بتا دیا کہ میں نبوت کب دیا کرتا ہوں، کس کے اندر کیا کوالٹی ہوتی ہے، کون میرے اس دعوت کے کام کو کر سکتا ہے. تو اللہ رب العزت نے جیسے آج ہمیں بھی کہا ہے، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، تم میرے دین کی مدد کرو میں تمہاری مدد کروں گا. ہمیں اگر یقین ہے تو ہم یہ کام کو کر سکتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو یقین تھا کہ اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ میں اسے اس کی اصل شکل میں لے کر کے آ جاؤں گا. تو موسیٰ علیہ السلام وہاں پہ رک گئے اور پلٹ گئے، اور اللہ نے کہا کہ اسے پکڑ لو. تو موسیٰ علیہ السلام نے پکڑ لیا. تین خوبی موسیٰ علیہ السلام کی یہاں پہ پتہ چلی. سب سے پہلی یہ کہ آپ مطیع اور فرمانبردار تھے، اللہ رب العزت پہ ایمان رکھنے والے تھے. سب سے پہلی چیز تو ایمان تھا آپ کو کہ میرے رب نے یہ فرمایا ہے اور میرے رب کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا. دوسرا، اللہ رب العزت کے مطیع اور فرمانبردار تھے. صرف ایمان نہیں تھا، عمل بھی تھا. انہوں نے اس کی اطاعت کی، لوٹ گئے. اب آپ دیکھیں کہ ایک سانپ اتنا بڑا، کیسا یقین تھا. آج یہ پوری دنیا ہماری دشمن ہو جائے، ہمیں بھی ویسے یقین ہونا چاہیے کہ میرے رب نے فرما دیا کہ میں مدد کروں گا، اب پوری دنیا مل کر کے بھی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. جب تک یہ یقین نہیں، اور اسی یقین کی دعوت ہے، اسی یقین کی دعوت کو لے کر کے ہم اٹھے. اگر یہ یقین ہمارا نہیں تو ہم دعوت دینے کے حقدار بھی نہیں. کیونکہ جب ہم جس جگہ پہ ہم خود نہیں ہیں، اس جگہ پہ ہم کسی کو کیسے بلا رہے ہیں؟ جو ہماری ایمان کی کیفیت نہیں ہے، ہمیں ہی اللہ رب العزت کی ذات پر، اس کے فرمان پر، اس کے حکم پر ہمیں یقین نہیں ہے، تو ہم دوسرے کو بلانے والے کون ہوتے ہیں؟ کیوں بلا رہے ہیں ہم؟ بہرحال تو موسیٰ علیہ السلام کے اندر تین چیز ہمیں ملی. سب سے پہلا یہ کہ انہیں ایمان تھا کہ میرے رب نے یہ فرمایا ہے اور میرے رب کا فرمان جھوٹا نہیں ہوتا، بدلتا نہیں ہے. اور دوسرا کہ آپ کے اندر مطیع اور فرمانبرداری کی بھی صفت تھی، انہوں نے فرمانبرداری کی، اطاعت کی. اور تیسرا، آپ دلیر بھی تھے، دلیری کے ساتھ وہاں پہنچے. یہ تین صفت اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کے اندر لا لے. کیونکہ ہم یہ جو کورس کر رہے ہیں، یہ کورس ہی ایسا ہے کہ یہ کورس جب عمل اور دعوت دونوں کو ایک ساتھ لے کر کے آتا ہے، کہ جب تک ہم اس کلام کے اوپر ایمان نہیں لائیں گے، عمل نہیں کر سکتے. اور جب ہم عمل کریں گے تو یہ پیغام ہمیں دوسروں تک پہنچانا یہ قرآن کا ہی حکم ہے. تو اللہ رب العزت دعا ہے. اچھا، یہاں پر ایک چیز اور نقطے والی کہ موسیٰ علیہ السلام کی یہاں پر ریہرسل کروائی جا رہی تھی، پریکٹس کروائی جا رہی تھی، کیونکہ اس کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام ڈائریکٹ فرعون کے سامنے کھڑے ہونے والے تھے. تو یہاں سے ایک چیز یہ بھی ہمیں پتہ چلی کہ جب ہم کسی کے سامنے کھڑے ہونے والے ہوں تو اس کے پہلے پریکٹس کر لیں، اس کے پہلے ہم تیاری کر لیں. تو یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کی تیاری اللہ نے کروائی. اگر یہ تیاری نہیں ہوتی، نعوذ باللہ، ہم ایسا نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ اگر مگر کچھ ہے نہیں، جو اللہ رب العزت چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. تو یہاں سے نہ ہوتا اور سیدھے موسیٰ علیہ السلام فرعون کے سامنے جا کر کے عصا کو ڈالتے تو موسیٰ علیہ السلام خود ڈر کے بھاگنے لگتے،
تو یہاں پہ پہلے پریکٹس کرنا ہوگا. جب بھی ہم کسی کو دعوت دینے کے لیے جا رہے ہیں, جب بھی ہم کسی سے بات کرنے کے لیے جا رہے ہیں, تو ہمیں پہلے مطالعہ کرنا ہے, ہمیں پہلے اپنی کیفیت کو سمجھنا ہے, اپنی روحانیت کو سمجھنا ہے کہ ہم اس لائق ہے یا نہیں کہ ہماری اللہ رب العزت کی طرف سے, خیر اللہ کی طرف سے تو مدد ہوگی ہے, لیکن ہمارا کانفیڈنس کیسا ہے ہم وہاں پہ بات کرنے کی. کیونکہ اگر ہم گناہ کرتے ہیں, گناہ گار ہو جاتے ہیں, تو ہمارا کانفیڈنس بھی کم ہوتا ہے, اور جب کانفیڈنس کم ہوتا ہے تو ساری چیزیں گرنا پھر شروع ہو جاتی ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں گناہوں سے محفوظ رکھے اور ایمان کے ساتھ دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے. تو موسیٰ علیہ السلام کو یہاں پہ پریکٹس کروائی گئی, اور موسیٰ علیہ السلام سے پھر اللہ نے کہا, اللہ نے فرمایا اے موسیٰ تو آگے بڑھ اور نہ ڈر. یہاں پہ یہ لفظ اللہ نے استعمال کیا کہ آگے بڑھو اور ڈرنا نہیں ہے. بلا شبہ تو امن والوں میں سے ہے, یعنی تم امانت امن والوں میں سے ہے, انبیاءوں میں سے ہے, ایک یہ مطلب بھی نکلتا ہے. اور ایمان والا ویسے بھی امن والا ہوتا ہے. ایمان والا یعنی ایمان خوف کی ضد ہے اصل میں. جس میں ایمان ہے خوف وہاں پہ نہیں ہو سکتا, اور ایمان والا صرف اللہ رب العزت سے ڈرتا ہے, اور دنیا سے اور دنیا کی دوسری چیزوں سے وہ نہیں ڈرتا. ایک یہ ڈر فطری ڈر بھی ہوتا ہے کہ جیسے کوئی سانپ نکل گیا, کوئی شیر آ گیا, تو یہ فطری چیز ہے, اس میں تو سبھی کو ڈر رہنا ہے. اور جب ایسی چیز آ جائے تو نبی مکرم کا بھی حکم ہے کہ تم نماز کے اندر بھی ہو, اور اگر سانپ آ گیا تو نماز کو توڑ کر کے سانپ کو مارو اور پھر اس کے بعد نماز پڑھو, کیونکہ یہ فطرت کے اندر ہے نا. آپ کا پورا دھیان وہیں چلا جائے گا اور پھر نماز کے اندر پھر من نہیں لگے گا اور وہ سکون اور اطمینان نہیں آئے گا. بہرحال تو موسیٰ تو آگے بڑھیے اور مت ڈریے اور آپ امین میں سے ہیں, یعنی امن دیے ہوئے لوگوں میں سے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نہیں ڈرے اور واپس لوٹے اور اس کو جا کر کے پکڑ لیا, جیسے سورۃ طٰہٰ کے اندر آیا ہے. آیت نمبر 32. اپنا ہاتھ, پھر دوسرا معجزہ اللہ رب العزت نے دکھایا. اب یہ معجزہ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھ لیا کہ یہ ایسا سانپ بن گیا, اب مجھے کوئی اگر اٹیک کرتا ہے, میری بات کو نہیں سمجھتا, تو میں یہ اس معجزے کو دکھا کر کے انہیں عاجز کر سکتا ہوں, انہیں ہدایت کی طرف لا سکتا ہوں, انہیں اللہ رب العزت کا یقین دلا سکتا ہوں کہ یہ کام اللہ ہی کر سکتا ہے, اور واقعی یہ اللہ رب العزت کا بندہ ہے, اللہ رب العزت کے نبی ہے, اور اس وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو یہ معجزے عطا کیا ہے. ایک معجزہ تو یہ تھا. دوسرا, اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالیے, پھر نکالو, وہ سفید چمکتا ہوا بے عیب نکلے گا. اب دوسرا معجزہ یہ تھا کہ جیسے انہوں نے اپنا گریبان میں ہاتھ ڈالا اور نکالا تو ان کا ہاتھ بہت تیزی کے ساتھ چمکنے والا, یعنی پورا روشنی پھیلانے والا ایسا بن کر کے نکلا, چاند کی طرح روشنی پھیلانے والا نکلا. یہ ایک دوسرا معجزہ تھا. تیسری چیز ایک اور عطا کی گئی جو سورۃ طٰہٰ میں بیان نہیں کی گئی تھی. یہاں پہ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا, اور خوف سے بچنے کے لیے اپنا بازو اپنے طرف ملا لو. جب تمہیں کسی چیز کا خوف لگے تو اپنا بازو اپنے طرف ملا لو, یعنی اپنے بازو کو سینے میں, جیسے ہم لوگ بولتے ہیں نا ہاتھ باندھ لینا سینے میں, تو سینے میں ہاتھ کو تیزی کے ساتھ باندھ لو, اس سے تمہارا ڈر چلا جائے گا. اس تعلق سے تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 537. موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ جب انہیں کسی چیز سے ڈر محسوس ہو تو وہ خوف دور کرنے کے لیے اپنے بازو کو سمیٹ لیں, اس سے ان کا سارا خوف دور ہو جائے گا. مطلب بازو کو سینے کی طرف جب سمیٹ لیں گے اور کس کے اس کو باندھ لیں گے تو اس سے خوف چلا جائے گا. اگر کوئی شخص موسیٰ علیہ السلام کی اقتدا کرتے ہوئے, یعنی آپ کی پیروی کرتے ہوئے, اپنے ہاتھ کو اپنے دل پر رکھے گا تو اس کا خوف دور ہو جائے گا یا کم ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. تو یہ تیسری چیز موسیٰ علیہ السلام کو یہ بتائی گئی تھی کہ اگر کبھی ایسا لگے تو آپ یہ بھی کریں گے. چنانچہ تیرا رب کے طرف سے یہ دونوں معجزے فرعون اور اس کے سرداروں کے طرف بھیجے گئے ہیں, یعنی یہ دو معجزے لے کر کے اب تمہیں فرعون کے طرف جانا ہے. جیسی موسیٰ علیہ السلام نے یہ سنا, اور ہم نے سورۃ طٰہٰ کے اندر بھی اس کی تفصیل سے پڑھ کر کے آ چکے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے جیسی یہ سنا کہ فرعون کی طرف جانا, یہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا کہ جب یہ مدین سے نکلے ہیں تو اپنی بیوی کو اور کچھ جانور کو لے کر کے نکلے, کچھ بکریوں کو ساتھ میں لے کر کے نکلے کہ راستہ لمبا ہے, اسی کا دودھ پینا ہے اور اسی سے چلنا ہے, کوئی فوج نہیں ہے ساتھ میں, کوئی ساتھی نہیں ہے, اور ان کے اوپر تو مرڈر کا کیس بھی چل رہا ہے, ان کی زبان میں لکنت بھی ہے, اور وہ نہیں مانے گا اس بات کا ان کو یقین بھی ہے کہ بچپن سے موسیٰ فرعون کو دیکھ رہے ہیں کہ فرعون کتنا شرکس ہے, وہ کسی حالت میں اس کو سمجھ میں آنی نہیں ہے, اور اس طریقے کے خوف بھی ہے.
سینہ تنگ بھی ہو رہا ہے، ڈر بھی ہے، یہ ساری چیزیں سب ایک ساتھ سامنے آئی۔ موسیٰ علیہ السلام کو جیسے یہ پتا چلا کہ یہ معجزے لے کر کے مجھے فرعون کے پاس جانا، بلا شبہ وہ نافرمان لوگوں میں سے ہے، اللہ نے پہلے ہی فرما دیا کہ وہ نافرمان ہے، تو پتہ یہ چلا کہ نافرمان کی طرف بھی ہمیں پیغام لے کر کے جانا ہے، دعوت لے کر کے جائیں گے۔ دو یقین کے ساتھ ہم جاتے ہیں، ایک تو حجت پوری ہو جائے اور دوسرا وہ ہدایت پر آ جائے، یا تو وہ ہدایت پا جائے گا اور ہدایت پہ نہیں بھی آتا تو حجت پوری ہو جائے گی، کل حشر کے میدان میں وہ ہمارے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتا، اسے یہی کہنا ہوگا کہ ہاں مجھ تک پیغام پہنچ گیا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یہاں پر بھی آپ غور کریں، موسیٰ علیہ السلام نے منع نہیں کرا، اور دوسرا ایک اور پہلو جو ہم لوگ اختیار کرتے ہیں وہ بھی نہیں کیا کہ ہاں سن لیے، حکم لے لیے اور آ کے گھر میں آپ آرام سے بیٹھ گئے، یہ بھی نہیں کیا، نہ انکار کیا، لیکن جو تکلیف آنے والی انہیں سمجھ میں آ رہی ہے یا جو پریشانیاں لگ رہی ہیں یا جو فیسلٹی چاہیے اس کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے ڈیمانڈ کر دی اور اپنا عذر بھی پیش کر لیا کہ یہ مجھے ٹینشن لگ رہی ہے، اس کا کیسا کرنا۔ تو آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام نے کہا آیت نمبر 33، اے میرے پروردگار، اے میرے رب، بے شک میں نے ان میں سے ایک شخص کا قتل کر دیا تھا، لہذا میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے، مطلب میرے اوپر مرڈر کا کیس چل رہا ہے، میں وہاں جاؤں گا اور فرعون کو دعوت دوں گا تو وہ تو پہلے سے ہی انتظار میں، وہ تو میرا مرڈر کر دے گا، کیسا کرنا اب؟ یہ ایک ڈاؤٹ آ گیا ذہن کے اندر، کیسے ہو سکتی ہے دعوت، کیسے پہنچے گی، میں تو اتنا بڑا مجرم ہو گیا ہوں۔ دوسرا، اور میرا بھائی ہارون زبان کے لحاظ سے مجھ سے زیادہ فصیح ہے، مطلب اس کی زبان جو ہے وہ بہت اچھے انداز میں وہ بات کرتا ہے، اپنے بات کو رکھنے میں وہ انداز بہت اچھا ہے، لہذا تو اسے میرے ساتھ مددگار بنا دے، مددگار بنا کر بھیج دے اور وہ میری تصدیق کرے، مطلب وہ میرا مددگار بھی ہو، اس سے میری کمر کس جائے، مضبوطی مل جائے، اور وہ میرا تصدیق کرنے والا بھی ہو، یعنی وہ ایمان والا ہو، کیونکہ تصدیق کرنے والا تو گویا کہ ایمان والا ہے۔ سورۃ طٰہٰ میں ہم نے دیکھا کہ وہ بھی، اس کے طرف بھی وہی آنا چاہیے، یعنی وہ بھی اللہ تیرے طرف سے سلیکٹڈ نبی ہو، سلیکٹڈ انسان ہو یعنی نبی ہو۔ تو سلف کا اس پر یہ قول ہے کہ کسی بھائی نے اتنا بڑا احسان نہیں کیا کسی بھائی پر جو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی پہ کیا، کہ انہوں نے اپنے بھائی کے لیے نبوت کی دعا کی کہ اللہ اسے نبی بنا، اور اللہ رب العزت نے اسے نبی بنایا۔ یہ ایک بہت بڑا احسان جو موسیٰ علیہ السلام نے، سب سے بڑا احسان یہ مانا جاتا ہے کہ جو ایک بھائی نے اپنے بھائی کے ساتھ کیا کہ اس کے لیے نبوت کی دعا کی۔ ایک اور چیز، زبان میں لکنت ہے، اس تعلق سے بھی ایک غلط عقیدہ پیش کیا جاتا ہے کہ یہ جب چھوٹے تھے تو لوگوں نے کہا کہ یہی وہ شخص ہو سکتا ہے جو آگے چل کر کے آپ کی سلطنت کو ختم کرے گا، یا یہی وہ بچہ ہے، کیونکہ یہ بچے میں تھے اور فرعون نے ان کو اپنے گودی میں لے لیا تو انہوں نے ایک تماچا مار دیا جس سے وہ بے ہوش ہو گیا اور بہت دیر تک بے ہوش رہا، تو وہ ڈر گیا کہ ایسا اس بچے کے اندر کیا ہے، کرامت ہے، تو اس نے کچھ اپنے علماء کو بلایا اور کہا کہ یہ بچے نے ایسا کیا، میں نے جیسی گود میں لیا میں کو مار دیا اور میں بے ہوش ہو گیا، کیا ماجرا ہے؟ تو لوگوں نے کہا ہو سکتا ہے یہ وہی بچہ ہو، تو اس بچے کو ٹیسٹ کیا جائے۔ کیسے ٹیسٹ کریں؟ دیکھیے یہ سب کہانی ہے، حقیقت کا اس میں کوئی دخل نہیں۔ تو ٹیسٹ کرنے کے لیے ایک رکابی میں ہیرے جواہرات رکھے گئے یا کھجور رکھے گئے اور دوسرے میں آگ رکھی گئی، اور جو ان کے علماء تھے انہوں نے کہا کہ اگر یہ نبی ہوگا تو ہیرے جواہرات یا کھجور کی طرف اس کا ہاتھ جائے گا، اور اگر نبی نہیں ہوگا تو آگ کی طرف ہاتھ چلا جائے گا، اور اگر نبی ہوگا تو ہم پکڑ لیں گے اور اس کو قتل کر دیں گے۔ تو جبرائیل علیہ السلام فوراً آئے اور ہاتھ جو ہے وہ آگ کی طرف کر دیا، اور آگ اٹھا کر کے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے منہ میں ڈال لیا جس سے ان کی زبان جل گئی۔ یہ صرف کہانی ہے، اس کا حقیقت سے کوئی لینا دینا نہیں، اس کی کوئی صحیح سند اور کوئی یہ جو چیزیں ہیں اس میں ہمیں یقین نہیں رکھنا ہے، جب تک ہمیں صحیح سند سے کوئی بات نہیں ملے اس وقت تک ہمیں بیان بھی نہیں کرنا ہے۔ بہرحال اللہ نے یہ فرمایا کہ ان کی زبان میں لکنت تھی، تو ہمیں یہ یقین کر لینا ہے کہ ہاں صرف لکنت تھی، اور اس لکنت کے لیے جب آپ نے دعا کی، پھر ایک اور پوائنٹ کی بات، لکنت کے لیے جب آپ نے دعا کی
رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. تو لکنت کی جو دعا آپ نے کی کہ میری زبان کی لکنت ہٹ جائے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکے. یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ ایک دائی اپنے مشن کے لیے کتنا زیادہ ایماندار ہوتا ہے کہ انہوں نے ہمیشہ کے لیے اپنی زبان کی لکنت کو ہٹانے کی دعا نہیں کی. اے اللہ اتنی دیر کے لیے ہٹا دے کہ وہ میری بات سمجھ سکے. ترجمہ آپ دیکھیں کیا ہے کہ اے اللہ میری زبان کی لکنت ہٹا دے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکے. یہ نہیں کہا کہ اللہ میری زبان کی لکنت ہٹا دے تاکہ میری بات ہر کوئی سمجھ سکے، میں بزنس اور ساری چیزیں آسانی سے کر سکوں. نہیں، میرا دعوت کا کام صحیح ہو جانا چاہیے، اتنا مجھے مل جائے کہ میرا دعوت کا کام صحیح ہو جائے. اللہ اکبر. بہرحال ایک اور نقطہ آپ پورے قرآن میں دیکھیں گے کہ موسیٰ ہی بول رہے ہیں، جبکہ عذر کیا پیش کیے کہ میری زبان میں لکنت ہے، مجھے بولنا نہیں آتا. اور پورے قرآن میں آپ دیکھیں گے کہ بنی اسرائیل کو بھی خطاب کر رہے ہیں اور فرعونیوں کو بھی خطاب کر رہے ہیں، ساری انسانیت کو بھی خطاب جب کیا آپ نے تو آپ ہی خطاب کر رہے ہیں. ہارون کا خطاب کہیں نہیں ملے گا علیہ السلام. یہ بھی اللہ کی شان ہے کہ جب اللہ رب العزت سے دعا کی کہ میری زبان کی لکنت ہٹ جائے تو ہٹا دیا اللہ نے. اور خطاب ایسا ویسا بھی نہیں، سورہ بقرہ میں ہم پڑھ کر کے آئے، ایسا زبردست خطاب کیا بنی اسرائیل کو کہ وہ شرمسار ہو گئے کہ انہوں نے بچڑی کی عبادت کی، ایک جانور کو بنا کر کے اسے رب کا درجہ دیا. تو اس قدر شرمناک ہوئے کہ کہتے ہیں کہ یہ موسیٰ اب آپ تو جو کہہ دیں اللہ سے آپ دعا کریے کہ اللہ رب العزت ہماری دعا کو کیسے قبول کرے گا، ہماری توبہ کو کیسے قبول کرے گا. ہم بہت شرمندہ ہیں، ہم اپنی توبہ کو قبول کرانے کے لیے ہر حد تک جانے کے لیے تیار ہیں، آپ اللہ سے پوچھ دیجیے. اتنا گہرا اثر پڑا ان کی اسپیچ کا، ان کے واعظ و نصیحت کا، ان کے بیان کا اتنا زبردست اثر پڑا ان کے اوپر. پھر اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ جاؤ بنی اسرائیل سے کہہ دو کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو کاٹیں، یعنی جس نے شرک کیا جس نے نہیں کیا وہ دونوں ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کر دیں. اور موسیٰ علیہ السلام نے آ کر کہا اور ان لوگوں نے ویسا کیا، ایک دوسرے کو قتل کرنا. یعنی اس قدر شرمندگی ان کو ہوئی اپنے عمل کے اوپر کہ ہم نے شرک جیسے عظیم گناہ کو کیا ہے. اب ہمارا رب اس وقت معاف کرے گا جب ہم ایک دوسرے کو کاٹیں گے، تو کاٹنا شروع کر دیا. آج ہم سے کوئی کہہ دے کہ تم نے بدعات کیے ہو، تم نے چوری کی ہو، تم نے فلاں کی ہو، اللہ معاف اس وقت کرے گا جب تم ایک انگلی کو کاٹ دو. کیا ہم انگلی کاٹنے کے لیے تیار ہوں گے؟ ہمارے اندر بھی اتنی شرمندگی اپنے گناہ کی نہیں آئی، لیکن ان کی اسپیچ سے اتنا اثر پڑا. تو واقعی اللہ رب العزت سے جب بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس لائن میں، اس عمل کے اندر اللہ رب العزت دعا کو قبول فرماتا ہے. بے شک وہ دعا کا قبول فرمانے والا ہے اور وہ تو خوش ہوتا ہے، اور جو نہیں دعا کرتا اس سے وہ ناراض ہوتا ہے. تو لکنت کی جب آپ نے دعا کی، ہماری بھی زبان میں لکنت ہوتی ہے. ہم بھی جب کسی بڑے سے بات کرنے کے جانے کا سوچتے ہیں گھر سے تو ہمارے بھی قدم لڑکھڑا جاتے ہیں، ہماری بھی زبان لڑکھڑا جاتی ہے. ہم اس وقت پورے ایمان اور یقین کے ساتھ اپنے خالق سے دعا کریں، رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرے سینے کو کھول دے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اور میرے اس کام کو آسان کر دے، یہ میرا کام ہے، یہ میرا کام ہے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی، اور میری زبان کی لکنت کو کھول دے تو تاکہ وہ میری بات کو سمجھ سکے. تو اللہ رب العزت ہماری بھی اس دعا کو ضرور قبول فرمائے گا. بلا شبہ آگے آیت کو دیکھتے ہیں، آیت نمبر 34 ہی چل رہی ہے. بلا شبہ میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے جھٹلا دے گا. اب دوسرا عذر جو یہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے پیش کیا، پہلا کیا پیش کیا تھا کہ وہ مجھے قتل کر دے گا یا میرے اوپر مرڈر کا کیس چل رہا ہے. دوسرا آپ نے عذر پیش کیا کہ وہ مجھے جھٹلا دے گا. اور انبیاء کا جھٹلانا کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں. انبیاء کی کسی بات کا جھٹلا دینا یہ عذاب کا انتظار کرنا ہے. ہم بھی اگر انبیاء کی کسی کی بات کا انکار کرتے، اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کا انکار کرتے، تو ہمیں انتظار کرنا چاہیے کہ اللہ کا عذاب کبھی بھی آ جائے گا. تو آپ نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ وہ میری بات کو جھٹلا دے گا، کیونکہ اگر جھٹلا دیا تو پھر عذاب کا مستحق ہوگا. تو یہ بھی ایک ڈاؤٹ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا رکھا. اللہ نے فرمایا ہم تیرے بھائی کو کے ذریعے سے تیرا بازو مضبوط کر دیں گے اور تم دونوں کو غلبہ عطا فرمائیں گے. یہاں پر دوسرا انداز میں اللہ نے فرمایا کہ ہم تمہارے بھائی کے ساتھ تمہارا بازو، یعنی اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا کو قبول فرما لیا. موسیٰ علیہ السلام نے ہارون کو مانگا تھا نبوت کے ساتھ، اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کو قبول کی اور ہارون علیہ السلام کو عطا کر دیا کہ ہم نے تمہیں دیا. جیسے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 36 میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور سورہ مریم کی آیت نمبر 53 میں بھی دیکھ سکتے ہیں. سورہ طٰہٰ آیت نمبر 36، سورہ مریم آیت نمبر 53، وہاں پر بھی اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں ہارون کو دیا. اب اس کے ساتھ سے
آپ کی ہمت بندھے گی اور یہ آپ کی تصدیق کرنے والے بھی ہوں گے، جیسے یہاں فرمایا کہ یہ میری تصدیق کریں گے، مطلب یہ کہیں گے کہ ہاں یہ اللہ کے نبی ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے کہا تھا؟ سب سے پہلے حضرت خدیجہ نے کہا تھا۔ اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کی بعد میں بھی بڑی عزت کرتے تھے، ان کو یاد کیا کرتے تھے، اور عائشہ فرماتی ہے مجھے سب سے زیادہ جلن صرف خدیجہ کے اوپر ہوتی ہے کہ یہ ابھی بھی اس کے چلے جانے کے بعد، مطلب وہ بوڑھی تھیں اور سب، لیکن اس کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں یاد کرتے ہیں۔ جب بھی کوئی گھر میں بڑی اچھی چیز بنتی ہے، گوشت وغیرہ بنتا ہے، تو حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کے گھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سالن کو پہنچایا کرتے تھے، ایسی محبت تھی۔ کیا وجہ تھی اس کے پیچھے؟ جب عائشہ نے پوچھا تو نبی مکرم نے فرمایا کہ جب پوری دنیا میری تکذیب کر رہی تھی، مجھے جھٹلا رہی تھی، اس وقت خدیجہ نے مجھے میری تصدیق کی تھی، یعنی مجھے لوگ جھٹلا رہے تھے، اس وقت خدیجہ نے مجھے قبول کیا تھا، یعنی اس دین کو قبول کیا تھا، سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی تھی، اور لوگ آپ کے مورل کو ڈاؤن کر رہے تھے، آپ کی ہمت کو پست کر رہے تھے، اس وقت حضرت خدیجہ نے آپ کی ہمت کو بندھایا تھا کہ آپ تو غریبوں کا سہارا ہے، محتاجوں کا سہارا ہے، ودواؤں اور وغیرہ وغیرہ، آپ کی خوبیوں کو بتایا تھا کہ آپ کو اللہ رب العزت تباہ اور برباد نہیں کرے گا۔ بہرحال تو اور پھر حضرت ابوبکر صدیق تھے، ابوبکر صدیق نے بھی مردوں میں سب سے پہلے تصدیق کی تھی کہ ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محمد جو ہے وہ اللہ کے رسول ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی کی تھی، حضرت زید بن حارث نے بھی کی تھی۔ تو یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرنے والے ہارون علیہ السلام تھے کہ ہاں یہ اللہ رب العزت کے نبی ہے اور تم دونوں کو غلبہ عطا کروں گا۔ اب یہاں پہ وعدہ مل گیا اللہ رب العزت کا کہ میں تمہیں تباہ اور برباد نہیں ہونے دوں گا، وہ تمہارے پر غالب آ جائے ایسا نہیں ہوگا، بنی اسرائیل کے اوپر غالب آ جائے فرعون ایسا نہیں ہوگا، میں تمہیں غلبہ دوں گا۔ بس یہ ایک ہمت اللہ رب العزت کی طرف سے بہت بڑی چیز تھی۔ جیسے سورہ طٰہٰ کے اندر فرمایا کہ تم ڈرو نہیں، جاؤ۔ کس کے ساتھ جاؤ؟ کوئی طاقت دیا اللہ رب العزت نے کہا جبرائیل اور میکائیل کو لے کے چلے جاؤ؟ اللہ کہتا ہے کہ جاؤ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ اتنا اہم کام ہے، یہ اللہ رب العزت کے دین کو لوگوں تک پہنچانا اتنا اہم کام ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یہ نہیں فرمایا کہ جبرائیل اور میکائیل کو لے کے، میں تمہارے ساتھ ہوں اور میں دیکھتا اور جانتا ہوں۔ یہاں پہ فرمایا کہ تم غالب آنے والے ہو، جاؤ تم، میں تمہارے ساتھ ہوں اور تم ہی غالب آنے والے ہو۔ اگر دونوں جگہ کو ملا کے پڑھا جائے تو اس طریقے سے ہوگا۔ پھر وہ تم دونوں، آگے اللہ فرماتا ہے پھر وہ تم دونوں تک نہیں پہنچ سکے گا، مطلب تمہاری موت تک وہ نہیں پہنچ سکتا یا تمہیں نقصان وہ نہیں پہنچا سکتا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ہماری نشانیوں کے ساتھ جاؤ، یعنی اللہ رب العزت کی معرفت کی جو نشانیاں ہیں، اللہ کی جو پہچان ہے اور یہ معجزے ہیں، ان کے ساتھ جاؤ۔ تم دونوں اور جنہوں نے تمہاری پیروی کی وہ غالب رہیں گی۔ صرف ہارون اور موسیٰ ہی غالب نہیں رہیں گے، وہ بھی غالب رہیں گے جو تمہاری اتباع کریں گے۔ یہ نہیں کہا کہ جو تم سے محبت کریں گے۔ ہمارے ہاں یہ فیشن چلتا ہے کہ ہم تو نبی سے محبت کرتے ہیں۔ محبت کا، کامیابی میں محبت کا لفظ کہیں نہیں آیا، آپ پورے قرآن میں دیکھ لیجئے۔ کامیابی کے لیے یہ لفظ آیا ہے اتباع، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، تقریباً 17 یا 17 مقام پر یہ بات آئی۔ ابن جوزیہ کہتے ہیں اصل میں اتباع وہی کرتا ہے جس کے اندر حقیقی محبت ہوتی ہے، جو سچی محبت رکھتا ہے وہی اتباع کر سکتا ہے، اور جو جھوٹی محبت کرتا ہے وہ اتباع نہیں کر سکتا۔ جھوٹی محبت کا دعویٰ تو کوئی بھی کر سکتا ہے کہ میں اپنی ماں سے بہت محبت کرتا ہوں، لیکن ماں حکم دے رہی ہے، ماں رو رہی ہے، اس کو کوئی لینا دینا نہیں، ماں کی ضرورت ہے، اس کو کوئی لینا دینا نہیں۔ تو یہ محبت کے دعوے تو کوئی بھی کر سکتا ہے کہ مجھے بھائی سے محبت ہے، مجھے فلاں سے محبت ہے، تو نبی سے محبت اس کا دعویٰ تو خوب ہے کہ نام آئے گا جھوم جائیں گے اور حکم آئے گا گھوم جائیں گے، حکم کو ہم کو پورا نہیں کرنا ہے۔ تو اتباع کی بات ہے، جب بھی نبی کی اتباع کی جائے گی تو اللہ رب العزت کی طرف سے حفاظت کا وعدہ صرف موسیٰ علیہ السلام کی اس قوم کے لیے نہیں، ساری قوموں کو آپ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے۔ ہارون علیہ السلام کے ساتھ وہ لوگ چلے گئے، لوط علیہ السلام کے ساتھ وہ لوگ چلے گئے جو متبعین تھے، نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں وہ لوگ بیٹھ گئے جو متبعین تھے، اور ہر نبی کے ساتھ جب عذاب آیا ہے تو وہ لوگ بچ گئے ہیں جو اتباع کرنے والے ہیں۔ ہم بھی اگر بچنا چاہتے ہیں اس دنیا کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے، حشر کے عذاب سے اور جہنم کے عذاب سے، تو ہمیں بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا ہوگا۔ آیت کو پھر سے سمجھیں، آیت کا آخری حصہ 35 نمبر آیت، ہماری نشانیوں کے ساتھ جاؤ، تم دونوں اور جنہوں نے تمہاری پیروی کی، اتباع کی، تو وہ غالب رہیں گے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ غالب ہو جائیں
جیسے آج ہم ذلیل اور خوار ہو کر کے یہاں پہ پڑے ہوئے بدترین زندگی جی رہے ہیں. یوں سمجھیے کہ ہم ڈسٹ بین کے اندر پڑے ہوئے, کیونکہ ہم نے پیدائش کے حق کو بھلا دیا. اور جو بھی مخلوق اپنی پیدائش کے حق کو بھول جاتی ہے, جیسے یہ لائٹ میرے سر کے اوپر ہے, اگر اس نے اپنی پیدائش کے حق کو بھول گیا, یعنی اس نے لائٹ روشنی دینا بند کر دیا, تو میں اسے اٹھا کر کے ڈسٹ بین میں ڈال دوں گا. پیڑ جب اپنی پیدائش کے مقصد کو بھول جاتا ہے, یعنی وہ سوکھ جاتا ہے اور وہ پھول نہیں دیتا, تو پیڑ بھی جب آکسیجن دینا بند کر دیتا ہے, یعنی سوکھ جاتا ہے, تو اسے بھی اللہ رب العزت دمک لگا کر کے گرا دیتا ہے اور اسے ختم کر دیتا ہے. یعنی جو بھی چیز اس دنیا کے اندر اپنی پیدائش کے مقصد کو بھولتی ہے اسے تہ و بالا کر دیا جاتا ہے. ہماری پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ ہماری پیدائش کا مقصد توحید ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, میں نے نہیں پیدا کیا جن اور انسان کو مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کرے. یعنی اللہ کی عبادت کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہیں, اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا, توحید کے لیے. تو جب ہم اپنی پیدائش کے مقصد کو بھول گئے تو ہمیں بھی تہ و بالا کر دیا گیا ہے, ہمیں بھی تباہ اور برباد کر دیا گیا ہے. اگر ہم غلبہ چاہتے ہیں تو ہمیں واپس اپنے بھولے ہوئے سبق پر آنا ہوگا. ہمیں واپس ایک جگہ اور اللہ رب العزت فرمائے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 17 شاید ہے یا 21 ہے, اس میں اللہ فرماتا ہے کہ تم اللہ کے علاوہ کسی اور کو الہ نہ بنا لینا ورنہ بے یار و مددگار ہو کر کے پڑے رہ جاؤ گے. آج ہم دیکھ لیں ہمارے پاس سب کچھ ہے, سب سے زیادہ افراد ہیں ہمارے پاس پوری دنیا کا. اگر ہم معائنہ کریں تو سب سے زیادہ دولت ہے, پورا پیٹرول ہمارے پاس دے دیا اللہ رب العزت نے, سونا ہمارے پاس دے دیا, دولت ہے, افراد ہے, طاقت ہے, سب کچھ ہے, لیکن بے یار و مددگار پڑے ہوئے ہیں پوری دنیا کے اندر. ہندوستان کے اندر خاص کر کے دیکھ لیں ہم. کیوں؟ کیونکہ ان چیزوں کے ذریعے سے غلبہ نہیں ملتا. اگر ہم یہ سوچیں کہ افراد ہو جائیں گے تو غلبہ ہو جائے گا, ہتھیار ہو جائیں گے تو غلبہ ہو جائے گا, دولت ہو جائے گی تو غلبہ ہو جائے گا, یہ غلبہ اللہ عطا فرماتا ہے. اور کس بنا پہ عطا فرماتا ہے؟ دوسری جگہ بھی آپ نے دیکھا قرآن میں فرمایا اللہ نے اطیعوا اللہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, ایمان لاؤ اور عمل صالح کرو, غلبہ دوں گا میں. وعدہ کیا اللہ رب العزت نے, حکومت تمہیں ملے گی. ایک جگہ فرمایا ولا تہینوا ولا تحزنوا, تم ڈرو نہیں, تم گھبراؤ نہیں, تم ہی سربلند رہو گے. لیکن کب؟ کنڈیشن لگا دی, ان کنتم مؤمنون, اگر تم مومن بن جاؤ. تو یہ مومن ہی ہے جو اطاعت کرتا ہے, اور ایمان لانا اور عمل صالح کرنا یہ بھی اطاعت کے اندر آتا ہے. تو یہاں پر بھی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو اس کی اتباع کرے گا وہ غالب رہے گا, اس کے اوپر یہ غالب نہیں آ سکتے. اللہ رب العزت ہم سب کو اتباع کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے, آمین یا رب العالمین. پھر جب موسیٰ ہمارے کھلی نشانیوں کے ساتھ ان کے پاس پہنچا تو بولا, یعنی جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے تو وجود باری تعالیٰ کی انہوں نے دلائل پیش کی, یعنی توحید کی دعوت پیش کی. تو موسیٰ علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ توحید کی دعوت دی تو فرعون اس کے جواب میں کیا کہتا ہے؟ یہ تو بے گمراہ جادوگر ہے, یہ تو بس گمراہ جادوگر ہے. یعنی معجزے کو اس نے جادو کا نام دیا. مکہ میں بھی یہی ہوا تھا اور آج بھی یہی ہوگا. اور ہم نے اپنے پہلے آبا و اجداد میں تو یہ نہیں پایا تھا, مطلب ہم نے یہ باپ دادا سے کبھی نہیں سنا یہ توحید کہ ایک مالک کی عبادت ہوگی, اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہوگی, اور دنیا میں کوئی حاجت روائی اور مشکل کشائی نہیں کر سکتا سوائے وہ نیلے گگن کے سوامی کی. یہ بات تو ہم نے کبھی سنی نہیں تھی. یہ کیسی بات کر رہے ہیں ہم؟ تو گمراہی کی وجہ کیا بنی ہے؟ اندھ وشواس یا باپ دادا کی اندھی تقلید. وہ صحیح کہہ رہے ہیں, غلط کہہ رہے ہیں, اس سے کوئی لینا دینا نہیں, بس ہم وہی کریں گے جو باپ دادا کہہ رہے ہیں. اور یہ صرف مذہب کے نام پر ایسا کرتے ہیں, دنیا کے نام پہ نہیں کہ میرے باپ دادا کبھی بائک میں نہیں بیٹھے تو میں بھی نہیں بیٹھوں گا, میرے باپ دادا جو ہے دھوتی پہنے تھے تو میں بھی دھوتی پہنوں گا. دنیا کے معاملے, میرے باپ دادا نے کبھی لیپ ٹاپ اور کمپیوٹر نہیں چلایا تھا تو میں بھی نہیں چلاؤں گا. دنیا کی ساری چیز کو استعمال کرنے میں ان کو باپ دادا کی اتباع نہیں لگتی, لیکن دین کی بات جہاں پہ آتی ہے تو وہاں باپ دادا کی اتباع لگتی ہے. کیوں ہے ایسی وجہ؟ اس پہ آپ غور کریے گا. آگے چلتے ہیں آیت نمبر 37. اور موسیٰ نے کہا اے میرے رب. اچھا, موسیٰ علیہ السلام نے اس کے جواب میں کیا کہا؟ جب اس نے یہ کہا کہ یہ جادوگر ہے اور یہ جادو ہے اور ہم نے تو باپ دادا کو کبھی ایسے فرماتے ہوئے نہیں سنا, تو موسیٰ علیہ السلام اس کا جواب دیتے. موسیٰ نے کہا میرا رب اسے خوب جانتا ہے جو اس کے طرف سے ہدایت لے کر آیا ہے. یعنی میں صحیح ہوں یا تو صحیح ہے, میرا رب جانتا ہے. اور جس کا آخرت کا انجام بہتر ہوگا, یعنی وہ میرے اوپر یقین کرے گا جس کا آخرت کا انجام بہتر ہوگا.
پھر سے سمجھے ہم، یعنی اللہ رب العزت اپنی گواہی کے لیے انہوں نے اللہ کو پیش کیا کہ میرا رب جانتا ہے کہ میں صحیح ہوں، اور وہ لوگ بھی جانتے ہیں جو آخرت میں کامیاب ہونے والے ہیں کہ میں صحیح ہوں۔ نبوت کی دلیل یا تو ایمان والا دے گا اور پہلے تو اللہ رب العزت دے گا، یہ کہہ کر کے وہاں پہ چھوڑ دیا۔ بے شک ظالم فلاح نہیں پائیں گے، جو ظلم کرنے والے ہیں وہ مفلحون نہیں ہو سکتے، وہ فلاح نہیں پا سکتے۔ ظالم کون؟ جس نے انکار کیا۔ اور فرعون نے کہا اے میرے سرداروں، میں نے تو اپنے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں جانا۔ اب یہ ٹھٹے اور مذاق کرنے کے انداز میں اپنے ساتھیوں کے بیچ میں کہتا ہے کہ میں نے تو کبھی نہیں جانا کہ میرے علاوہ بھی کوئی اور عبادت کے لائق ہو سکتا ہے، میرے علاوہ تو کوئی اور بھی رب ہو سکتا ہے، میں نے تو کبھی ایسا نہیں جانا، ایسا تو کبھی ہو نہیں سکتا۔ اس طریقے سے سورہ شعراء سورہ نمبر 26 آیت نمبر 23 کے اندر فرماتا ہے اللہ رب العالمین کا، اس میں وہاں پہ فرعون نے یہی ہٹ دھرمی اور بغاوت کے ساتھ اور اکڑ کے ساتھ یہ کہتا ہے رب العالمین کیا چیز ہے، مطلب اللہ رب العزت کا تعارف پیش کیا جا رہا ہے، اور کہتا رب کون ہے، کیا ہے رب، کون ہے رب العالمین، اس اکڑ کے انداز میں کہتا ہے۔ سورہ شعراء جس کی آ جاتی ہے وہ اسی طریقے سے شریعت کے اوپر اکڑتا ہے، پھر اسے ڈبا ڈبا کر کے مارا گیا، آج تک اس کی لاش رکھی ہوئی ہے، اس کی پوری اکڑ قیامت تک اللہ رب العزت نے دکھانے کے لیے اس کی لاش کو ابھی زندہ رکھا ہے۔ سورہ شعراء آیت نمبر 29 کے اندر بھی آپ دیکھیں اس کے جملے کو اللہ رب العزت نے نوٹ کیا، اگر تو نے میرے سوا کسی اور کو معبود بنایا تو میں تجھے ضرور قیدیوں میں سے کر دوں گا، اگر تو نے میرے علاوہ کسی اور کی عبادت کی بات کی تو میں تجھے جیل میں ڈال دوں گا، یہ کہتا ہے فرعون۔ آگے اس آیت میں دیکھتے ہیں، لہذا اے حامان اس کا جو تھا وہ وزیر تھا، تو میرے لیے گارے کو آگ دے، یعنی گارے کی اینٹ بنا اور اس اینٹ کو آگ دے، پکا لے اس کو، پھر میرے لیے ایک محل بنا تاکہ میں اس پر چڑھ کر کے موسیٰ کے معبود کی طرف جھانک لوں۔ دیکھ رہے اکڑ، جب دولت آ جاتی ہے اور ایمان نہیں آتا، ہدایت نہیں ملتی، تو یہ دولت اس قدر مصیبت بنتی ہے کہ اس دولت کو کہاں استعمال کرنے کا بول رہا ہے کہ اینٹ بناؤ اور اس اینٹ کو مضبوط آگ میں پکاؤ اور پھر بڑا محل بناؤ، اور محل کی اتنی اونچائی ہو کہ میں اس اونچائی پہ چل کر کے، جیسے موسیٰ کہتا ہے نا کہ رب آسمان کے اوپر ہے، تو میں وہاں جا کر کے اس کو جھانک کر کے دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ اس کی بغاوت، یعنی ایک طریقے سے ہنسی اور مذاق کرنا اس عقیدے کے اوپر جو موسیٰ علیہ السلام پیش کر رہے ہیں، اور بلا شبہ میں اسے جھوٹوں میں سے سمجھتا ہوں، مطلب موسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ میں اسے جھوٹوں میں سے سمجھتا ہوں، میں تو اس کے رب کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اور اس فرعون نے اور اس کے لشکروں نے زمین میں ناحق تکبر کیا، حق بات کو معلوم ہو جانے کے، یقین ہو جانے کے اس کو نہ ماننا، یہ تکبر کہلاتا ہے، یہ بغاوت کہلاتی ہے، اللہ رب العزت سے غرور کہلاتا ہے۔ اور انہوں نے سمجھ رکھا تھا کہ بے شک انہیں ہمارے طرف لوٹ کر نہیں آنا ہے۔ یہاں پہ ایک بہت قیمتی بات پتہ چلی کہ جو لوگ اللہ رب العزت کی بغاوت کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، جیسے آج ہم لوگ بھی جو نافرمانی کر رہے ہیں، دوسرے لوگ اور زیادہ نافرمانی کر رہے ہیں، اور دوسرے لوگ اور زیادہ نافرمانی کر رہے ہیں، تو یہ نافرمانی کی جو بڑھتی ہوئی اسٹیپ دکھ رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہاں پہ بتایا اللہ نے، اور انہوں نے سمجھ رکھا تھا کہ بے شک انہیں ہمارے طرف لوٹ کر نہیں جانا ہے۔ مرنے کے بعد کی زندگی کا یقین کا کم ہو جانا یہ گناہوں کے بڑھنے کی نشانی ہے۔ کوئی شخص اگر گناہ پہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، یوں سمجھیے کہ آخرت کا یقین اس کا کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ جیسے جیسے ہمارا آخرت کا یقین مضبوط ہوتا چلا جائے گا، ویسے ویسے ہم گناہ سے بچنا شروع ہوتے چلے جائیں گے۔ جتنا زیادہ آخرت پر یقین، ایمان ہمارا مضبوط ہوگا، اتنا زیادہ ہم گناہ سے بچنے والے ہوں گے۔ تو یہ گناہ سے، آخرت کا یقین نہ ہونے کی وجہ سے وہ بہت زیادہ تکبر میں آ گئے، سب کچھ صحیح معلوم ہے لیکن اس کے بعد بھی تکبر ہے۔ چنانچہ ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑا۔ اب اللہ رب العزت نے پکڑ کر لیا اور ہم نے انہیں سمندر میں پھینک دیا، یعنی وہی ڈبا ڈبا کر کے ان کو مار ڈالا گیا۔ تو دیکھو ان ظالموں کا انجام کیسا ہوا، دیکھ لو۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ دیکھ لو تمہارے سامنے، اور بھی تو ظالموں کو دیکھو، ہسٹری اٹھاؤ، پڑھو تم ہسٹری کو، تاریخ کا مطالعہ کرو کہ ظالم نے جب جب ظلم کیا ہے، ہندوستان میں بھی بادشاہ تھے، اللہ رب العزت نے بادشاہ دی تھی، ہمیں 2% سے مسلمان لیکن بادشاہ دی تھی،
لیکن بادشاہت جب مل گئی تو اس قدر غرور آ گیا، اس قدر تکبر آ گیا کہ اپنی منمانی چلانے لگے اور دین خود لکھنے لگے، جبکہ اللہ فرماتا ہے میں جسے حلال کروں تم اسے حرام کرنے والے کون ہوتے ہو؟ اور یہ دین بنا رہا ہے ایک ٹھاکر کو لا کر کے، اور وہیں پہ مسجد بھی ہے اور وہیں پہ اس کا شرک بھی ہے، اور کہتا ہے یہ دین الہی ہے، یعنی اللہ کا دین ہے، خود بنا رہا ہے زندگی گزارنے کا طریقہ اور کہتا ہے یہ اللہ کا دین ہے۔ اور جب اس کو ملنے کے لیے لوگ آیا کرتے تھے تو کہتا اعلان لگایا جاتا تھا کہ جلد الہی تشریف لا رہے ہیں، جلد الہی تشریف لا رہے ہیں۔ جلد مطلب پرچھائی، الہی اللہ کی پرچھائی آ رہی ہے، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ ایسا برا مار مارا ہے اللہ رب العزت نے کہ ان کی نسلوں کا بھی پتہ نہیں۔ تو جب جب ظلم ہوا ہے، جب جب انہوں نے اللہ رب العزت کے ساتھ بغاوت کی ہے، اس کے دین کے ساتھ بغاوت جس نے بھی کیا ہے، آپ دیکھ لو گھوم کر کے، اللہ فرماتا ہے تو دیکھ لو ظالموں کا انجام کیسا ہوا۔ اور ہم نے نہیں، اور ہم بھی اپنا دیکھ لیں کہ ابھی ہم بھی ظلم کریں گے تو ہمارا بھی وہی حال ہونا ہے۔ اللہ رب العزت کے ہاں قانون ایک جیسا رہتا ہے، وہ نہیں دیکھتا کہ یہ کون ہے، کیا منصب ہے، کون سی خاندان ہے، کچھ نہیں، اس کی حکم کی اگر نافرمانی ہوگی تو سزا بھی ویسی ہوگی۔ آخر دو آیت، اور ہم نے انہیں لوگوں کو آگ کے طرف بلانے والے سرگنا بنا دیا۔ تو یہ فرعونی جو تھے، بادشاہ کے ساتھی جو تھے، ان کو آگ کے طرف بلانے والے یہ سرگنا بنا دیا۔ یہ بہت بڑا جرم ہے انسانیت زمین کے اندر کا، یہ بہت بڑے جرموں میں سے جرم ہے۔ یہ تین جرم جو حدیث میں آتے ہیں کہ سب سے بڑا، سب سے زیادہ جہنم میں عذاب اس کو ہوگا جس نے کسی نبی کو قتل کیا ہے۔ واقعی اس سے بڑا مجرم اور کون ہوگا کہ دنیا کے مسیح کو وہ قتل کرے؟ تو نبی کو جس نے قتل کیا ہوگا یا نبی نے جس کو قتل کیا ہوگا، یہ جہنم میں سب سے بڑے عذاب کے اندر جائے، کیونکہ نبی جلدی سے قتل نہیں کرتے کسی کو، جو واقعی بہت شرکت ہوتا ہے اسی کرتے۔ تو یہ جہنم کے اندر سب سے زیادہ عذاب ہوگا۔ دوسرا نمبر وہ شخص ہوگا جو شرک اور بدعت کا دائی ہوگا۔ تو یہ جو فرعونی تھے یہ شرک اور بدعت کے دائی تھے۔ یہ شرک کی دعوت کیسے دیتے تھے کہ فرعون کو رب مان لو، اور دین اسی کا ہے، یہ موسیٰ جو لے کر کے آئے یہ تو سب جادو ہے۔ تو یہ لوگ اس طریقے سے تھے۔ یہ حدیث کی دلیل میں پہلے دے چکا ہوں۔ اور یوم قیامت ان کی مدد نہیں کی جائے گی، تو ایسے لوگوں کی یوم قیامت مدد نہیں۔ ہاں، تیسرا شخص جس کو جہنم میں سب سے زیادہ عذاب ہوگا وہ تصویر بنانے والا، وہ اسٹیچو وغیرہ جس کی عبادت لوگ کی جاتی ہے، یا تصویر بنانے والا، ہم اتنا ہی اس کو سمجھے۔ اور ہم نے اسے دنیا میں لعنت ان کے پیچھے لگا دی، مطلب دنیا میں ان کے لیے لعنت ہو گئی اور ان کا نام و نشان مٹا کر کے اللہ رب العزت نے رکھ دیا۔ اور یوم قیامت وہ دور کیے ہوئے بدحال لوگوں میں سے ہوں گے۔ تو یہ دور کیے ہوئے بدحال لوگوں میں سے فرعون کا بھی ہوگا، حامان بھی ہوگا، اور اس طریقے سے اور بھی دوسرے لوگ ہوں گے، اور ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی ہم نے پڑھا اس میں ہمیں مزید غور و فکر کرنے کی ایک خالق مالک ہمیں توفیق عطا فرما۔ جب تک ہمیں زندہ رکھ، ایمان اور اخلاص کے ساتھ ہمیں عمل صالح کی توفیق عطا فرما۔ جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان کے ساتھ ہمارا خاتمہ فرما، اور نیکوکاروں کے ساتھ ہمارا شمار فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔